السلام علیکم، کیسے ہیں آپ پیارے بچوں؟ میں آپ کی اردو کی معلمہ سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوال سے۔ ہم اردو کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات۔ آپ نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کے بارے میں، اور صاف پڑھے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ وہ کیا ہیں؟ جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کرنے کا حکم دیا اور خود بھی دوسروں کو معاف کرتے، حسن سلوک کی ہدایت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خود بھی سچ بولتے اور دوسروں کو بھی ہی سچ بولنے کی تلقین کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دشمن بھی اپنی امانتیں رکھواتے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بھی بولتے ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبیوں کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا تھا، سچائی کی وجہ سے اور امانت دار ہونے کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں ہر جو کام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کرنی چاہیے؟ پیروی کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگ کامیاب ہو سکیں۔ کامیاب ہم لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ نہ صرف ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اگر ہم اس راستے پہ چلیں جس راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم کیا پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے ان کو صادق کہا جاتا اور امانت داری کی وجہ سے ان کو امین کہا جاتا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں، نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ ہم پھر آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو پھر ہم اپنے پڑھائی میں اور پڑھ کر دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور ہر لفظ کو غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانت داری کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے یعنی مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انسانی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بلا شبہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کے نام سے پکارا جاتا، ان کی سچائی اور دیانت داری کی وجہ سے۔ یہ آپ دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں 4 جگہوں پر آیا ہے لفظ محمد۔ محمد قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھولیں، صفحہ نمبر 15 پہ آپ دیکھیں سوال 5 ہے، مترادف الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ آپ نے پڑھے ہیں متضاد اور مترادف۔ متضاد ہوتا ہے الٹ الفاظ اور مترادف کہتے ہیں ہم معنی الفاظ کو۔ ہم معنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف۔ جن کے معنی ایک جیسے ہوں ایسی الفاظ کو مترادف کہتے ہیں۔ آپ کے پاس پہلا لفظ دیا ہوا ہے محبوب۔ محبوب کا معنی کیا ہوگا؟ محبوب کا معنی ادھر سے دیکھیں، اس میں ہم کیا لگائیں گے؟ پیارا۔
اس کے بعد ہے محبت. محبت کے معنی کیا ہیں؟ پیار. صفات. صفات کا معنی کیا ہے؟ مترادف کیا ہے؟ خوبیاں. ذریعہ. ذریعہ کے معنی کیا ہے بتائیں گریڈ 3؟ وسیلہ، ماننا یا جوڑ. شاباش، وسیلہ. پیون. پیون کے کیا معنی ہیں؟ ماننا یا جوڑ؟ جوڑ. اس کے بعد ہے تسلیم. تسلیم کے معنی کیا ہوں گے؟ مترادف کیا ہوگا؟ ماننا. اب آپ اپنی نوٹ بک کھولیں. نوٹ بک پہ سب سے پہلے آپ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں گے. گھر کا کام عنوان ہے آپ کا سوال جواب. آپ کا آج کا سوال ہے دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ پھر ہم سوالیہ نشان لگائیں گے. ہمارا سوال مکمل ہو گیا ہے. اب ہم جواب لکھیں گے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ ہمارا جواب مکمل ہو گیا ہے. اب آپ میرے ساتھ ایک بار پڑھیں یہ جواب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور ان کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگلے صفحے پہ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں. گھر کا کام عنوان ہے آپ کا املا. املا میں آپ آج لکھیں گے دیانت داری. دیانت داری. دیانت داری کے بعد آپ لکھیں گے صادق. دیانت داری اور صادق پورے صفحے پہ آپ لکھو گے اور اس کی مشق کریں گے آپ لوگ. تیسرا لفظ ہے آپ کا کامیابی. کامیابی. کامیابی کے بعد آپ لکھیں گے یتیموں. اس کی بھی آپ نے پورے صفحے پہ مشق کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اچھے سے. اور اگلے صفحے پہ بھی آج کا دن اور آج کی تاریخ ضرور لکھنی ہے. آج آپ نے املا کی ایک سوال کیا ہے، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور الفاظ مترادف کو بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور ان کو ملا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم معنی الفاظ ہی ہیں. ہم معنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف. باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. آپ نے بہت اچھا پڑھنا ہے اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.